السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین اکیڈمی۔ اچھا، سب سے پہلے تو نا آپ اس پروفائل کے سٹیٹس دیکھیں۔ اگر میں آپ کو اس کے سٹیٹس دکھاؤں، یہ میری اپنی پروفائل نہیں ہے، یہ مطلب فری لانسنگ میں ملٹیپل پروفائلز رکھنی پڑتی ہیں۔ تو یہ جیسے اب لاسٹ 7 ڈیز ہے، اس کو میں اگر 30 ڈیز کرتا ہوں تو بھی آپ کو کوئی پروپوزل سینڈ نہیں ہوا ہے، وہ ریٹائر ہوگا۔ 90 ڈیز میں بھی کوئی نہیں ہے۔ 2025 میں اگر آپ دیکھیں تو اس پروفائل کے تھرو کتنا پروپوزل سینڈ ہوئے ہیں، 6۔ ان میں سے 2 ویو ہوئے ہیں، ایک پر انٹرویو اور ایک پر ہائرنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی نے یہ بنایا ہے $1124، ٹھیک ہے۔ اب اس پر پرپوزلز کیوں نہیں سینڈ ہو رہے، وہ خیر ایک جو ہے کچھ مصروفیت کی وجہ سے اس پر جو ہے کام نہیں کر رہے تھے۔ تو میں آپ کو جو ہے ابھی جو یہ دکھانے کی کوشش کروں وہ یہ کہ آپ غلطی کیا کرتے ہیں، آپ اپنے پرپوزلز، آپ اپنے کنیکٹس ضائع کہاں پر کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ جو ہے ٹاپ ریٹڈ بیچ ہے اور 99 اس کے کنیکٹس رہ رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کے جو ہے انویٹیشنز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں نا، جب آپ کی انویٹیشنز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تب آپ کی جو کیا کہتے ہیں کنیکٹس ہیں وہ بالکل زیرو یوز ہوتے ہیں۔ جیسے اب یہ کل میرے پاس ایک انٹرویو کے لیے جو ہے انویٹیشن آئی ہے، تو اگر میں اس کو اوپن کرتا ہوں، میں نے اس پر آلریڈی جو ہے وہ سبمٹ کر دیا ہے پرپوزل، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ میرے پاس انویٹیشن آئی تھی، جب میں نے اس کو ایکسیپٹ انٹرویو کیا اور اس پر پرپوزل سینڈ کیا تو میری کیا کاسٹ آئی، کنیکٹس کیا لگے، زیرو، بالکل زیرو۔ اور اس مطلب اگر یہ ایک ڈیل کلوز ہو جاتی ہے تو اس سے میری پروفائل کی رینکنگ میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیونکہ ایک تو ڈائریکٹ اس نے کلائنٹ نے جو ہے انویٹیشن سینڈ کی ہے، دوسرا اس پر اگر مجھے سکسیس مل جاتی ہے تو اپ ورک آٹومیٹکلی مجھے جو ہے اور جو جاب پوسٹ ہوں گی اس کیٹیگری سے ریلیٹڈ، ان ٹیگ سے ریلیٹڈ، تو ان میں میری پروفائل کو ریفر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ جب کوئی بھی جاب سرچ کرتے ہو، جیسے اب یہ فائن ورک میں آیا، یہاں پر 100 آف جابز ہیں، 1000 آف جابز جو ہیں پوسٹ ہوئی رہی ہوتی ہیں ڈیلی، ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں جو ہے جاب پوسٹ ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ جیسے ہی ہم نے کوئی جاب دیکھی کہ لاسٹ 1 گھنٹے میں جو ہے پوسٹ ہوئی ہے، اچھا جی اس پر 10 سے 15 پرپوزلز ہیں، اس پر جا کے ہم نے پرپوزل سینڈ کر دیا۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ 5 گھنٹے پہلے ہوئی ہے، 5 پرپوزل سینڈ ہیں، اس پر جا کے ہم نے پرپوزل سینڈ کر دیا۔ اچھا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جاب کی ڈسکرپشن کیا ہے، ایکچوئل میں وہ بندہ جو ہے، جو کلائنٹ ہے، وہ چاہتا کیا ہے ہم سے، کیا ہم اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے ہم اپنا پرپوزل بنائیں گے۔ اگر ہم نہیں کر سکتے تو ظاہری بات ہے ہم کیسے اس کے اوپر جو ہے پرپوزل بنائیں گے اور کیا اس پر کام ہم کمپلیٹ کر سکیں گے۔ اچھا، اس ٹیسٹنگ کے لیے، اس جو ہے آپ کو سمجھانے کے پرپز کے لیے میں نے کچھ جابز کو سیو کیا ہے، اور یہ میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں ایک جاب کو سیو کرتا ہوں، جاب کو سیو کر کے اس کو انالائز کرتا ہوں، اس کے بعد جا کے جو ہے اس پر پرپوزل سینڈ کرتا ہوں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جاب کو پوسٹ کیے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہو، مطلب 24 گھنٹے گزر گئے ہوں یا پھر 10 گھنٹے گزر گئے ہوں، تو اس جاب پر اپلائی نہ کرو، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس جاب کو انالائز کرو، ٹھیک ہے۔ آپ اس جاب کو انالائز کرو، اگر آپ کو جاب آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ جاب میں کر لوں گا تو آپ اس کو ٹریک کرو۔ ٹریک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ جیسے اب یہ 9 گھنٹے پہلے پوسٹ ہوئی ہے، لیکن میں نے اس پر پرپوزل سینڈ نہیں کیا، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ میں یہ جاب کمپلیٹلی کر لوں گا، اس کی میں نے ساری ڈسکرپشن بھی پڑھ لی ہے، سب کچھ اس پر میں نے تفصیلی جو ہے بیٹھ کے اپنا انالائز کر لیا کہ یہ اس میں وہ کلائنٹ چاہتا کہ اب سارا کچھ مجھے آتا ہے، لیکن میں نے اس کو جو ہے اس پر پرپوزل سینڈ نہیں کیا۔ ایک تو اس لوکیشن کی وجہ سے، دوسرا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کلائنٹ یہ کتنی بار میں آ رہا ہے اس جاب کے اوپر۔ اب جیسے میں کوئی جاب آپ کو دکھاؤں جس پر کلائنٹ جو ہے انیکٹیو ہو، تو
یہ 9 گھنٹے پہلے ہوئی ہے، اس پر 5 گھنٹے پہلے جو 5 سے کم اس کے جو ہے پرپوزلز ہیں، اور 8 گھنٹے پہلے اس کے اوپر ایکٹیویٹی ہوئی ہے، کلائنٹ نے اس پر جو ہے کسی کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہوگا یا جو بھی ہے، تو اس جاب کے اوپر 8 گھنٹے پہلے، مطلب 9 گھنٹے پہلے یہ پوسٹ ہوئی ہے، اور 8 گھنٹے پہلے اس کو کلائنٹ نے انٹریکٹ کیا ہے، کوئی ویو کیا ہے اس جاب کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پر میں ابھی پرپوزل سینڈ نہیں کروں گا، کیوں؟ کب تک نہیں کروں گا؟ اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک یہاں مجھے ایکٹیویٹی شو نہ ہو، مطلب 1 گھنٹہ پہلے اس نے دیکھا، پھر 2 گھنٹے پہلے یہاں پر انٹرویو کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی سی انکریز ہوئی، یا پھر جو مطلب ایک فردر جو سٹیپ ہوتا ہے نا، وہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کلائنٹ نیکسٹ سٹیپ اٹھائے گا تبھی میں جا کر اس پر پرپوزل سینڈ کروں گا۔ اچھا، اب بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ انٹرویو 3 تو آلریڈی انٹرویو میں ہے، تو میں اب پرپوزل سینڈ کروں، پھر وہ جو ہے وہ دیکھے گا کلائنٹ یا نہیں دیکھے گا؟ دیکھیں، اگر آپ کو یہ 100% آتی ہے، یہ جاب آپ کو 100% آپ شور ہیں کہ آپ یہ جو ہے جاب کمپلیٹ کر لیں گے، تو آپ چاہے ادھر 50 پرپوزلز ہوں، انوائٹس نہیں سوری، چاہے ادھر 50 پرپوزل سینڈ ہوئے ٹھہرے ہوں، آپ اپنا پرپوزل اگر آپ اس کے چند فیو جو پہلی جو لائنز ہوتی ہیں وہ اگر آپ ایک سٹرونگ وے میں لکھیں گے تو آپ کا پرپوزل 100%، میں یہ گارنٹیڈ کہتا ہوں، میں نے یہ جو ہے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، ادھر 50 پرپوزلز تھے، ٹھیک ہے، کسی ایک کو بھی کلائنٹ نے ہائر نہیں کیا ہوا تھا، کسی ایک کا انٹرویو 1-2 کے چل رہے تھے۔ اچھا، میں نے اس پر سینڈ کیا، وہ جاب مجھے ون ہوئی ہے۔ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ٹرک کام کرتی ہے، اگر آپ پرپوزل ٹھیک لکھتے ہو اور آپ کی جو پہلی لائن ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ جو ہے 1 گھنٹہ 9 گھنٹے ہو گئے، نہیں یار اس نے تو ہائر کر لیا ہوگا کسی کو، آپ نے اس کو ٹریک کرنا ہے۔ یہ ابھی کلائنٹ اگر 1 گھنٹہ پہلے اس نے دیکھا ہوتا تو میں شاید اس پر پرپوزل سینڈ کر دیتا۔ اچھا، اب ایک یہ جیسے جاب ہے، اس پر بھی میں نے اس کو سیو کیا ہوا ہے، اس کو میں نے ٹریکنگ اپنی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی کلائنٹ اس پر ایکٹیو نہیں ہے۔ 9 گھنٹے پہلے یہ جاب پوسٹ ہوئی ہے، 9 گھنٹے پہلے 12 گھنٹے پہلے پوسٹ ہوئی ہے، 9 گھنٹے پہلے اس نے ویو کیا ہے، اس کے بعد اس نے اس پر ویو نہیں کیا، تو جیسے اب یہ کلائنٹ اس پر ایکٹیو ہوگا تو میں تبھی جا کے اس کے اوپر پرپوزل سینڈ کروں گا۔ اچھا، یہ میں نے 1-2 جابز آپ کے لیے جو ہے سیو کی تھی کہ آپ کو آئیڈیا دے سکوں کہ آپ نے جاب کس طرح کی فائنڈ کر کے اس کے اوپر پرپوزل سینڈ کرنا ہے۔ اچھا، اب جیسے یہ ایک جاب ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ تو سارا کچھ مجھے آتا ہے، مجھے تو یہ ادھر سے آپ دیکھتے ہو کہ کیمبوڈیا کا کلائنٹ ہے، اور یہ جناب یہ ساری آپ ڈیٹیل اس کی دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار یہ ہائرنگ ریٹ، اچھا ہائرنگ ریٹ ادھر اس کا ٹھیک نہیں ہے، مطلب اگر آپ 80% بھی ہوتا تب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہاں سے آپ جاتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ جاب جو ہے یہ ہائر بھی کر رہا ہے آلریڈی، اور اس کے جو مطلب ہائرنگ ریٹ ہے وہ 20% ہے، میں بھی اپلائی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپلائی کرو، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کے ریویوز بھی دیکھنے ہیں کہ یہ بندہ کس ٹائپ کا ہے، یہ ریویو کیسے دے رہا ہے، ریویو ایک کلائنٹ کے ساتھ، ایک جو فری لانسر ہے اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ دیکھیں، کلائنٹ ہو چاہے فری لانسر، ایز اے فری لانسر ہوں، چاہے آپ ایز اے جو ہے کلائنٹ کام کر رہے ہوں، ریسپیکٹ دونوں طرف سے بنتی ہے۔ آپ کو اگر وہ کلائنٹ ریسپیکٹ نہیں دے رہا تو آپ کا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ایک جاب ہے، جاب کی آپ پرائز دیکھیں $5، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پر کتنے بندوں نے بڈ کیا ہوا ہے؟ 20 بندوں نے، 20 بندے تو اس پر 20 بندوں نے اپنے کنیکٹس تو ضائع کر دیے نا۔ کتنا کنیکٹس لگ رہے ہیں؟ 8 کنیکٹس لگ رہے ہیں جناب، ایک پرپوزل سینڈ ہونے کے۔ اچھا، 20 بندوں نے اس پر اپنے کنیکٹس ضائع کر دیے ہیں۔ ہائرنگ ریٹ اس کا 66% ہے۔ اچھا، جابز اس نے کتنی پوسٹ کی ہوئی ہیں؟ 203 ہائرز اس نے کیے ہوئے ہیں، 203 بندوں کو آلریڈی ہائر کیا ہوا ہے، آسٹریلیا کا یہ کلائنٹ ہے۔ اچھا، میں جو چیز آپ کو بتانا جا رہا، اچھا میں اب آپ نے اس ویڈیو کو پاز کر کے یہ بتانا ہے کہ ایک جاب پوسٹ جو ہے یہ جینین ہے یا فیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کمنٹ پوسٹ کر دیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جاب پوسٹ 100% فیک ہے، یہ جسٹ فار ریویوز، یہ ریویوز کے پرپس کے لیے یہ جاب جو ہے لگائی ہوئی ہے۔ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ ایک تو یہاں سے اس کی پرائس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جاب جو ہے فیک ہے، ایک مطلب کسی نے ریویو لگوانے کے لیے یہ جاب جو ہے پوسٹ کروائی ہے۔
کیوں فکسڈ پرائز موسٹلی آپ اگر اپ ورک پر سکسیس مطلب آپ کو چاہتے ہیں کہ کلائنٹ ایک مطلب اچھا کلائنٹ ہنٹ کریں، آپ کے ساتھ ایک اچھا کلائنٹ مطلب ہو جس کے ساتھ آپ کام کریں، تو آپ ہمیشہ فکسڈ پرائز والے پروجیکٹ سے دور رہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پروجیکٹ دیکھیں جس میں جو ہے گھنٹوں کے حساب سے آپ کو پے کیا جا رہا ہو۔ اچھا، اب یہ میں ایک تو یہ ہوگی اس کی کہ بھئی یہ پرائس اتنا کم لکھی ہوئی ہے اور ہائرز اس کے زیادہ ہیں، ان دو کی بیس پر میں نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ جاب فیک ہے، یہ جو ہے ایک طرح کی مطلب کیا کہتے ہیں ریویو کے لیے لگائی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر میں نیچے گیا، میں نے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے نیچے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو واقعی میں جاب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیک ہے، اور جسٹ فار ریویوز یہ جاب لگائی گئی ہے۔ اب دیکھو سارے جو پروجیکٹس ہیں، سارے جو ریویوز ہیں وہ $5 57 $5 $5 $15، جو ایک پروفیشنل کلائنٹ ہوتا ہے جو آپ سے کام کروانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کے اس کا پیٹرن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک تو فکسڈ پرائز جو ہے وہ آلموسٹ نہیں ہوگی، اس کے علاوہ یہ تو $10 $20 $100 $5 یہ تو بالکل قطعاً اس کے پروفائل پہ شو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے رینڈم پیٹرنز، رینڈم چیزیں جو ہیں وہ پوسٹ کی ہوئی، رینڈم جابس۔ اب ایک کلائنٹ فار ایگزامپل میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے تو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہی مجھے جاب پوسٹ کرنی ہوگی نا، میں ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ اگر مجھے کوئی فری لانسر چاہیے تو میں ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جاب پوسٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کی ویب سائٹ بھی بنوانی آ جاتی ہے، اس کا لوگو بھی بنوانا آ جاتا ہے، لیکن وہ ہوگی مطلب ریئل اسٹیٹ کے اندر ہی۔ اچھا، اس کی آپ جاب پوسٹ اگر پیٹرن دیکھیں گے تو وہ بالکل ہی ڈیفرینٹ ہوگا، کبھی اس نے ڈیٹا انٹری کی ہوئی ہے، کبھی PDF کیا ہوا ہے، کبھی HTML کیا ہوا ہے، کبھی جو ہے فلائر بنوا رہا ہے، کبھی گرافک ڈیزائنر چاہ رہا ہے، کبھی سوشل میڈیا، کبھی کیا، تو مطلب اس کا پیٹرن سمجھ نہیں آ رہا۔ اب اس پر جن 20 بندوں نے جو ہے پوسٹنگ کی ہے، جن 20 بندوں نے اس پر جو ہے بڈ کیا ہے، ان کے تو پرپوزل سینڈ وہ ضائع ہو گئے نا، ان کے کنیکٹس ضائع ہو گئے۔ اب کنیکٹس جو کنیکٹس ہیں وہ ضائع ہونا، صرف کنیکٹس نہیں ضائع ہوتے، وہ آپ کی ہوپ ضائع ہوتی ہے، وہ آپ کی امید ضائع ہوتی ہے، وہ آپ اندر سے جب آپ کو رسپانس نہیں ملتا، جب آپ کا جو ہے پرپوزل دیکھا نہیں جاتا، جب آپ کا کلائنٹ ریچ آؤٹ ہی نہیں کرتا، آپ کا پرپوزل کو دیکھتا ہی نہیں ہے، تو آپ جو ہے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کو ایسی فیل ہوتی ہے یار یہ تو فیک ہے، ایسا تو کچھ ہوتا نہیں ہے، جاب ملتی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب دیکھیں جن 20 بندوں نے اس پر جو ہے بے وقوفوں نے پرپوزل سینڈ کیا ہے، نہ کلائنٹ نے دیکھا ہے، نہ کسی کو انوائٹ کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان جابز پر زیادہ پوسٹنگ کرو، جو وہ پرپوزل سینڈ کرو جن پر آپ دیکھو کہ ایک دو بندوں کا انٹرویو چل رہا ہے یا ایک دو بندوں کو اس نے انوائٹ کیا ہوا ہے، وہ ایک کلائنٹ کی ایک مطلب اس کو ظاہر کرتا ہے کہ کلائنٹ کو کتنا نیڈ ہے اس جاب کے ریلیٹڈ ایک فری لانسر کی۔ تو ایسی جابز پر جب آپ پوسٹ کرو گے تو آپ کو 80% کیا 90% میں جو ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد جاب جو ہے آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، اور ایک تو یہی کام کیا کرو کہ جاب کو ایک چیک کیا کرو کہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو لوگ یہ کام کر لیا کرو کہ آپ جاب کو ٹریک کیا کرو۔ ایک جاب کو آپ ٹریک کریں گے 1 دن 2 دن، اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ انہی 1-2 دن میں وہ ہائرنگ کر لے گا، اگر آپ کے نصیب میں ہے تو کلائنٹ آئے گا، جاب کو ویو کرے گا، اس کو کوئی مطلب فری لانسر ایسا نہیں ملتا جو اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے، تو وہ بار بار جاب پر آئے گا، ویو کرے گا، جو وہ پرپوزلز آئیں گے ان کو بھی ویو کرے گا، تو آپ کے چانسز بن جائیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو جو جاب ہے وہ آپ ہنٹ کر لو۔ تیسری بات یہ، جب آپ اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کر لیتے ہیں اور آپ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو انویٹیشنز آنا شروع ہو جائیں، تو تب آپ ایک تو آپ کے کنیکٹس زیرو لگتے ہیں، کنیکٹس بالکل بھی نہیں لگتے اپلائی کرنے کے۔ دوسرا، آپ کے چانسز 5 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ایک جو مطلب آپ کو انوائٹ سینڈ کرتا ہے وہ آپ کی پروفائل دیکھ کے انوائٹ کرتا ہے، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ
میرا کام شاید کر لے گا، تو وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اب جیسے میں نے اس پر پروپوزل سینڈ کیا تو ڈائریکٹلی میں اس کے ان باکس میں چلا گیا ہوں۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میرا وہی پروپوزل ویو کرے گا تو جواب دے گا تو ہی مجھے ان باکس میں ڈائریکٹلی اس کے ان باکس میں چلا گیا ہوں۔ ان تینوں کے میں ڈائریکٹلی یہاں پر تو 3 شو ہو رہے ہیں، لیکن میرے پاس یہ آتے رہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں انویٹیشنز، تو ڈائریکٹلی یہ جو ہے ان کے ان باکس میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابھی تک اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے واٹس ایپ پر ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی نیچے شیئر کر دوں گا، آپ نے اس کو جو ہے جوائن کر لینا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پر اپنا نمبر بھی شیئر کروں گا، اور آپ نے وہاں سے اپڈیٹ جو بھی واٹس ایپ آپ ورک سے ریلیٹڈ یا فائور سے ریلیٹڈ اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میرے پاس مطلب آپ میرے گروپ میں ایڈ ہو جاتے ہو، مطلب آپ چینل واٹس ایپ جوائن کر لیتے ہو، وہاں پر میں جابز بھی مطلب جب کام نہیں ہو رہا ہوتا، ایک ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، تو ظاہری بات ہے اس کو آؤٹ سورس بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو آؤٹ سورسنگ کے لیے بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو مطلب میرے چینل کے تھرو آ رہے ہیں تو میں کوشش کروں کہ ان کو ایک تو سیکھنے کو مل جائے گا، دوسرا میرا کام بھی ہو جائے گا، اور تیسرا ان کو بھی کچھ بینیفٹ ہو جائے گا۔ میں پے کروں گا، ظاہری بات ہے، آؤٹ سورس اگر کروں گا تو اس کو پے کروں گا۔ تو یہی تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔